أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے پروگرام فاطمہ بضعۃ منی میں السلام علیکم. حدیث رسول ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو رب فاطمہ زہرا ہے، جو رب حوری انسیہ ہے، جو رب بطول عذرا ہے، جو رب رازیہ ہے، رب مرثیہ ہے، رب محدثہ ہے، رب مبارکہ ہے. وہ بی بی، وہ شہزادی جس کا تذکرہ ہے، ہمارا ہزارہ درود و سلام ہو اس ملکہ عصمت پر کہ جس کی وادی مدحت میں انبیاء و مرسلین کی عقلیں عاجز ہیں. ہمارا ہزارہ درود و سلام ہو اس شہزادی کونین پر جو عرش والوں کی بھی مشکل کشا ہے اور فرش والوں کی بھی مشکل کشا ہے. اگر کہوں کہ رسالت کی بھی مشکل کشا ہے اور بی بی امامت کی بھی مشکل کشا ہے، کہ رسول جس کے لیے کہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کہ جس نے میری سپارے جدر کے شرف کو نہ پہچانا گویا اس نے مجھ پر ظلم و ستم کیا. کیونکہ فاطمہ مقبول بارگاہ ہے، فاطمہ 11 اماموں کی ماں ہے. اور آپ پر رسول مکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ زہرا کی معرفت کا عشر عشیر بھی پا لیا گویا اس نے شب قدر کو پا لیا. کیوں؟ فاطمہ زہرا شب قدر کی مانند ہے. ناصر مکارم شرازی سوانح فاطمہ میں لکھ رہے ہیں کہ صادق اہل محمد میرے چھوٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں چاہنے والا آیا اور امام تشریف فرما ہے. مولا سے امام صادق سے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی تفسیر بیان کر دیجئے، سورہ قدر کی تفسیر بیان کر دیجئے. امام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا فَاطِمَہ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اور تم کیا جانو فاطمہ زہرا کیا ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا حضرت زہرا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا روح رسالت ہے، فاطمہ نقش امامت ہے، فاطمہ 11 اماموں کی ماں ہے، کہ جن کی چادر کی عظمت یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر اوڑھتی ہیں تو تطہیر کی آیت نازل ہوتی ہے، اور اگر گھر کے باہر اوڑھتی ہیں تو ان کی شان میں آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے. کہا اگر عظمت فاطمہ تو زہرا دیکھنا چاہتے ہو تو مباہلہ میں جانے کا انداز دیکھو. آگے رسالت ہے، پشت پر امامت ہے، اور بیچ میں مرکز طہارت ہے. رسالت کے قدموں پر جو قدم رکھ رہی ہے وہ ہستی حضرت زہرا کی ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، کہ جس کے آگے رسالت ہے اور پشت پر امامت ہے، بیچ میں مرکز طہارت ہے. تو رسول شاہ فرما رہے کہ جس نے فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کا، فضائل کا عشر عشیر بھی پا لیا گویا اس نے شب قدر کو پا لیا. زہرا شب قدر کی مانند ہے. ایک رات ہے، ایک رات ہے 1000 راتوں سے افضل ہے. ایک زہرا ہے کائنات عالم کی 1000 لاکھوں کروڑوں عورتوں سے افضل ہے. ایک بی بی ہے. شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. شب قدر میں پروردگار عالم کی جانب سے عرش کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور فاطمہ زہرا وہ بی بی ہے، حضرت زہرا وہ شہزادی ہیں کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد
رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کہتے ہیں بی بی جس چیز کو سب سے زیادہ مس کرتی تھی، جس چیز سے سب سے زیادہ بی بی کو کمی محسوس ہوتی تھی، وہ ملائکہ سید الملائکہ کا آنا اور جانا تھا۔ تو پروردگار عالم نے جب رسول اللہ کی اس بیٹی کو اتنا افسردہ دیکھا، بی بی غمگین رہا کرتی تھی بہت زیادہ، جو ملائکہ وہی یعنی کہ سید الملائکہ وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اور بعد رسول وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا، تو بی بی بہت زیادہ اس چیز کی کمی کو محسوس کیا کرتی تھی۔ پروردگار عالم نے حضرت زہرا کی حضرت زہرا کے قلب کی آرامش کا انتظام کیا اور بی بی کو تسلی و تشفی دینے کے لیے سید الملائکہ کو حکم دیا کہ جب فاطمہ زہرا مغموم ہو، بی بی افسردہ ہو، بی بی اداس ہو، تو جاؤ خانہ سیدہ میں جاؤ اور فاطمہ زہرا سے، رسول اللہ کی بیٹی سے، بنت رسول سے کلام کر۔ کہتے ہیں کہ ملائکہ در سیدہ پر آتے تھے اور فاطمہ زہرا سے کلام کرتے تھے، اسی لیے بی بی کا ایک لقب محدثہ ہے، فرشتوں سے کلام کرنے والی بی بی، محدثہ، فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی بی بی۔ کہتے ہیں اتنا کلام کیا ہے، فرشتوں نے اتنا کلام کیا ہے کہ امام علی سنتے جاتے تھے، فرشتے حضرت زہرا سے ملائکہ کلام کرتے جاتے تھے، امام علی سنتے جاتے تھے اور لکھتے جاتے تھے، امام علی سنتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے، اتنا کلام کیا ہے کہ پورا ایک مصحف فاطمہ تیار ہو گیا، پورا ایک مصحف فاطمہ تیار ہو گیا، صحیفہ فاطمہ بھی کہلاتا ہے کہ جو امام علی نے لکھا، اور ایک امام کے بعد دوسرے امام، دوسرے امام کے بعد تیسرے امام، تیسرے امام کے بعد چوتھے امام، امام کے بعد دوسرے امام کہ دوسرے معصوم، ایک معصوم کے بعد دوسرے معصوم کے ہاتھ میں جاتا گیا وہ صحیفہ فاطمہ، مصحف فاطمہ۔ جب امام صادق سے یا امام باقر سے جابر ابن عبداللہ امام باقر سے جابر ابن عبداللہ الانصاری نے کہا تھا کہ مولا مصحف فاطمہ دکھائیے، امام نے کہا کوئی غیر معصوم لے نہیں سکتا، ایک معصوم کے بعد دوسرے معصوم کے ہاتھ میں جائے گا یہاں تک کہ ہمارا مہدی وہ مصحف فاطمہ لے کر آئے گا۔ اتنا کلام کیا ہے، فرشتوں سے کلام کرنے والی بی بی ہے، ہم کلام ہونے والی بی بی ہے، یہ وہ شہزادی ہے، یہ وہ بی بی ہے جو برکت والی، شب قدر ایک رات ہے، برکت والی رات ہے کہ قرآن مکمل نازل ہوا ہے، اس لیے ایک رات ہے، ہزار راتوں سے افضل ہے۔ فاطمہ زہرا ایک بی بی ہے، ہزار ہاں سے افضل ہے، اور کتنی برکت والی بی بی ہے، کتنی عظمت والی بی بی ہے۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اسی وجہ سے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کے گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 11 قرآن ناطق اترے، کبھی حسن کی صورت میں قرآن اترا، کبھی حسین کی صورت میں قرآن اترا، کبھی علی زین العابدین کی صورت میں قرآن اترا، کبھی محمد باقر کی صورت میں قرآن اترا، کبھی امام صادق کی صورت میں قرآن اترا، کبھی امام کاظم کی صورت میں قرآن اترا، کبھی امام رضا کی صورت میں قرآن اترا ہے، کبھی امام جواد کی صورت میں قرآن اترا، کبھی امام نعی کی صورت میں قرآن اترا، کبھی امام عسکری کی صورت میں قرآن اترا، اور کبھی قائم آد محمد حضرت حجت بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام۔ تو شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اتنی عظمت والی، اتنی برکت والی، اتنی رحمت والی رات ہے، اور حضرت زہرا وہ بی بی ہے کہ جس کے گھر میں 11 قرآن اترے۔ امام علی کلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہے، یعنی کہ ہر شخص اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، جو کو کلام کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ کلام نہج البلاغہ کا جملہ ہے، صاحب نہج البلاغہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت زہرا وہ شہزادی ہے، حضرت زہرا وہ بی بی ہیں
بی بی کا وہ خطبہ فدکیہ، وہ خطبہ فدق ایک ظالم و جابر حکمران کے سامنے رسول اللہ کی بیٹی کھڑی ہوئی جب کلمہ حق بیان کر رہی تھی، بی بی نے وہ سرمدی خطبہ دیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطیب آ جائے، بڑے سے بڑا کلام کرنے والا، بڑے سے بڑے خطاب کرنے والا آ جائے، بڑے سے بڑا تقریر کرنے والا آ جائے، کوئی کیا خدا کی حمد بیان کر سکتا ہے جو فاطمہ تو زہرا نے کی ہے۔ وہ خدا کی حمد الہی سے آغاز کیا ہے، اور کیوں نہ حضرت زہرا کریں خدا کی حمد بیان، کیوں کرنا زہرا کرے؟ زہرا سے بڑھ کر کوئی اور کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے گھر میں قرآن کی آیتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، کہ جس نے اپنے بابا کے قلب پہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہ جس نے جبرائیل کا آنا اور جانا دیکھا، بہت مانوس ہے سید الملائکہ سے حضرت سحرا۔ تو بی بی نے وہ سرمدی خطبہ دیا ہے، وہ تاریخ خطبہ دیا ہے کہ یعنی کہ اس خطبے پر تبصرہ کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے، بہت طویل وقت چاہیے۔ بس روایات یہ کہتی ہیں یہ وہ بی بی ہے، اسی لیے اتنی عظمت ہے اس بی بی کی، اتنا مقام ہے اس بی بی کا، اتنا مرتبہ ہے اس بی بی کا، 14 معصومین کی اکائی ہے سحرا، پر جتن کا جز ہے فاطمہ تو زہرا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ خدا رسالت و امامت کا تعارف اس بی بی کے ذریعے سے کروا رہا، اور ہر معصوم نے، ہر فرزند زہرا نے، ہر امام نے اپنی جدہ، اپنی دادی حضرت زہرا کی فضیلت بیان کی ہیں۔ بس ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں، اپنے کلام کو تمام کروں۔ مشہور و معروف کتاب الکافی کی روایت ہے کہ کتاب الکافی میں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، امام تقی جواد کا زمانہ ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ مولا کا چاہنے والا امام جواد کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتے ہیں کہ مولا، میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا تھا، اپنا عمرہ ادا کرنے کے لیے گیا تھا، اور جب میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے بہت سارے طواف کیے۔ مولا، کبھی آپ کے جد رسول اللہ کے نام کا طواف کیا، کبھی امام علی کے نام کا طواف کیا، اور مختلف معصومین کے نام کے طواف کیے، لیکن جب وہاں پر جو کچھ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اتنی بلند ہیں، اتنی عظمت والی ہیں، اتنی شان والی ہیں کہ ان کو تمہارے طواف کی، یہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے میں اور آپ اگر زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولا میں اکثر درود پڑھتا ہوں، کبھی رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، کبھی امام علی کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، مختلف امام حسن کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہستیوں کو تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ تو یقیناً دیکھیے ان ہستیوں کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ بھی پڑھ کر ان کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور حضرت زہرا کو ہدیہ کر رہے ہیں، یا امام زمان کو ہدیہ کر رہے ہیں، امام زمان کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں، دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں، دعائے سماعت پڑھ رہے ہیں، یا کوئی سی بھی قرآن کی سورہ یا درود کی تسبیحات، کوئی سی بھی زیارات پڑھ رہے ہیں، ان ہستیوں کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ان ہستیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم ان کو فقط اگر درود پڑھ کر بھی، ایک درود کی تسبیح پڑھ کر بھی ہدیہ کرتے ہیں تو ایک معنوی، ایک روحانی تعلق ہے جو ان ہستیوں سے ہمارا قائم ہو جاتا ہے۔ تو بس جب وہ مولا کا چاہنے والا کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد امام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ امام نے جب اس نے پہلے بیان کیا تھا نا، امام نے کہا تھا نہیں، تم جس طرح کر رہے ہو تم وہ عمل انجام دو، ان کے جو پڑھتے ہو یا طواف کر رہے ہو معصومین کی بارگاہ میں تحفے بھیجتے رہو، ہدیے بھیجتے رہو۔
کچھ عرصے کے بعد پھر امام کی خدمت میں، ایک روایت ہے کہ 3 سال کے بعد امام کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ مولا میں کبھی جب کعبے میں تھا تو کبھی رسول اللہ کی جانب سے طواف کرتا تھا، کبھی امام علی کی نیابت میں طواف، کبھی امام حسن، کبھی امام حسین، یہاں تک کہ اس نے امام جواد کا نام لیا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے معصوم، ہر معصوم کا نام لے کر کہتا ہے یہاں تک کہ مولا میں کبھی کبھی آپ کی نیابت میں بھی طواف کرتا تھا۔ لیکن ان اماموں کے علاوہ میں اکثر و بیشتر آپ کی جدہ، آپ کی دادی حضرت فاطمۃ الزہرا کی نیابت میں طواف کعبہ کیا کرتا تھا۔ امام نے سنا، امام نے کہا بے شک خدا تجھے بہترین اجر عطا کرے، تو نے جو معصومین کی نیابت میں جو طواف کیے ہیں خدا تجھے بہترین اجر عطا کرے، لیکن جتنے طواف تو نے ہماری جدہ، ہماری دادی حضرت زہرا کے لیے کیے ہیں، ان تمام طواف میں سب سے زیادہ بہترین اجر خدا کی بارگاہ سے تجھے اس کا ملے گا کہ جو تو نے حضرت زہرا ہماری جدہ کی نیابت میں کیے یا حضرت زہرا کو ہدیہ کیے یا ان کی محبت میں کیے ہیں، خدا کی بارگاہ سے تجھے بہترین اجر ملے گا۔ تو فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے، رسول اللہ کی وہ بیٹی ہیں کہ جس کے لیے زمانے کا امام یہ کہے کہ خدا نے جس امام کو امامت و ولایت عطا کی ہے، جو ایک مرد کامل ہے، جو کائنات عالم کی سب سے باعظمت ہستی ہے، سب سے کامل ترین ہستی ہے، سب سے بلند مرتبہ ہستی ہے، سب سے باکمال ہستی ہے، سب سے بافضیلت ہستی ہے، وہ زمانے کا امام، وہ حجت خدا یہ کہے کہ میرے لیے اسوہ کامل ہے میری جدہ، میری دادی فاطمہ الزہرا کے ساتھ، میرا سلام اس ہستی پر کہ جو امام وقت کے لیے اسوہ کامل ہو، رول ماڈل ہو، وہ امام جو زمانے کا امام ہو، جو حجت خدا ہو، اس زمانے کے امام کے لیے اسوہ کامل ہے حضرت زہرا۔ تو یقیناً ہم ان بی بی کے فضائل، ان بی بی کا مقام، ان بی بی کی فضیلتیں بیان کر ہی نہیں سکتے کہ جن کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم درک نہیں کر سکتے فاطمہ زہرا کیا ہے، میری بیٹی کی منزلت کیا ہے، تم درک نہیں کر سکتے۔ فاطمہ کے فضیلت کا اگر عشر عشیر بھی پا لیا تو گویا شب قدر کو پا لیا۔ پروردگار ان ایام فاطمیہ میں مجھے ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان ایام کو درک کر سکیں، ان کے حق کو ادا کر سکیں، اور پروردگار عالم معرفت فاطمۃ الزہرا، محبت فاطمۃ الزہرا اور مودت فاطمۃ الزہرا سے ہمارے قلوب کو روشن کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔